ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان خصوصی فیچر سیریز کے اس سلسلے میں آج آپ جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں فیچر سنیں گے۔ آواز ڈاکٹر فاروق تالپور، تحریر علی اکبر ہنگورجو، پروڈیوسر محمد یاسین جنیجو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ جنگلی حیات کی اہمیت۔ جنگلی حیات ہماری دھرتی پر نظام زندگی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں اور دوسرے اسباب کی وجہ سے دنیا بھر میں جنگلی حیات کم ہوتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جنگلی جانوروں کی مختلف اقسام کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، جس سے خطہ ارض پر حیاتیاتی تنوع کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یوں تو پوری دنیا میں بے شمار تنظیمیں جنگلی حیات کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نایاب پرندوں اور جانوروں کی تعداد بتدریج کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ جنگلی حیات کو بچانے اور افزائش نسل کے لیے حکومتوں اور اداروں کی طرف سے اقدامات کے باوجود ماحولیاتی تبدیلیوں، نایاب پرندوں اور جانوروں کے شکار اور دوسرے اسباب کی وجہ سے جنگلی حیات پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جنگلی حیات اس سیارے پر حیاتیاتی تنوع قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حیاتیاتی تنوع کے بغیر انسانیت کا کوئی مستقبل نہیں۔ حیاتیاتی تنوع سے مراد آسان لفظوں میں یہ لی جا سکتی ہے کہ اس سیارے پر حیاتیات کی ان گنت اقسام ہیں۔ زمینی اور سمندری ماحولیات نظاموں کے الگ الگ انواع و اقسام کے حیاتیاتی رنگ ہیں۔ ہر ماحولیاتی نظام کا حیاتی تنوع منفرد ہوتا ہے، اور یہی حیاتیاتی تنوع دھرتی کے ماحولیاتی نظام میں توازن کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس حوالے سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے زمین سے حیاتیاتی رنگا رنگی یا تنوع تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جانوروں کی قریب 10 لاکھ اقسام معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل میں اس صورتحال میں مزید بدتری کے خدشات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر نئی تحقیق ان خدشات کی تائید کر رہی ہے۔ پاکستان میں جنگلی حیات کو بہت سے خطرات درپیش ہیں، اور مختلف اقسام کے جانوروں کی نسلیں ناپید ہونے کو ہیں۔ کالا و سرمئی بڑا تیتر، نیل گائے، پاڑ، دلدلی ہرن، مرغابی، کوئل، بٹیر، چکور، کونج اور دیگر جانور اور دیگر پرندے شامل ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے معروف ماحولیاتی صحافی سترام سانگی کہتے ہیں، یہاں پہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو جنگلی حیات کو سب سے زیادہ تو ہنٹنگ کا مسئلہ ہے، جو شکار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچنگ ہے، اس کی اسمگلنگ ہے، جو اسپیشل برڈس ہیں، گیم برڈس ہیں، ان کی ہوتی ہے، پوچنگ بھی ہوتی ہے، ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، اور کل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، اس کی اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے یہاں پر سندھ میں۔ تو یہ خطرات ہونے کی وجہ سے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس وقت اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے مسائل کو پہلے دیکھیں، پھر اس کو سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ کہ ان کے حوالے سے ہم کیا احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جو اسمگلنگ والا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کریں، ہنٹنگ کو روکیں، تاکہ آگے جا کر ان کی جو پاپولیشن کم ہونی ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ تو اپنی طرف سے آفیشیل سطح پر کام کر رہا ہے، لیکن جو بھی اور بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ اویئرنیس کے حوالے سے وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی بیسڈ ہم انیشیٹو لے سکتے ہیں، اور اس کے حوالے جو ویل وشرس ہیں برڈس کے حوالے سے یا وائلڈ لائف کے حوالے سے، جنگلی حیات کے حوالے سے جو انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ ہم پورے ایک سسٹم میں رہ کر ایکو سسٹم کو مینٹین کر سکیں۔ یہ اس سیارے پر حیاتیاتی تنوع میں کمی یا خاتمے کا پہلا موقع نہیں ہے،
اس لیے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حیاتیاتی تنوع کے ممکنہ خاتمے کو سائنسدان 6th ماس ایکسٹینشن کا نام دے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سے پہلے بھی دھرتی پر حیاتیاتی تنوع کم سے کم 5 مرتبہ شدید تباہی کا شکار ہوا ہے، لیکن اس طرح کی تباہی کے بعد نئی قسم کے حیات کے ظہور پذیر ہونے سے حیاتیاتی تنوع پھر سے قائم ہوتا رہا ہے۔ اس تناظر میں دھرتی کی تاریخ کے گزشتہ قریب 10,000 سالوں کو موسمیاتی حوالے سے ایک مستحکم اور خوشحال زمانہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں زمین کا درجہ حرارت کافی حد تک مستحکم رہا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ کے فرق سے اوپر نیچے ہوتا رہا اور اس سے زمین پر زندگی بحرانوں کا شکار رہتی تھی۔ اس لیے سائنسدان اس زمانے کو رف ٹائمز قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ 10,000 سالوں کے دوران دنیا کا درجہ حرارت صرف 1 سینٹی گریڈ کے فرق سے مستحکم رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اس استحکام سے سمندری سطح مستحکم ہوئی۔ پہلی بار سال کے مختلف موسموں کا تصور ابھرا۔ قابل اعتبار موسمی حالات زراعت اور تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جیولوجسٹ اس زمانے کو ہولوسین کا نام دیتے ہیں، لیکن سائنسدان اب اس بات کی نشاندہی کرنے لگے ہیں کہ ہولوسین کا زمانہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب ہم اینتھروپوسین یعنی انسانوں کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اب اس سیارے پر برپا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی محرک انسانی سرگرمیاں ہیں، ہم حیاتیاتی تنوع کی افزائش کے لیے موزوں آدھی سے زیادہ زمین کو زراعت اور جانور پالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی حال سمندروں کا ہے، جن میں سے حد سے زیادہ مچھلی ماری جا رہی ہے۔ اس طرح کی دیگر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے سیارے کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور دھرتی کو موسمیاتی تبدیلیوں کے بحران کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا یہ بحران ایک اور بحران کو جنم دے رہا ہے، جسے سائنسدان بایو ڈائیورسٹی لاس یا حیاتیاتی تنوع میں کمی کا نام دیتے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع میں اس کمی اور اس کو لاحق خطرات کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے عمل کو روکا جائے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں اور حیاتیاتی تنوع کے خاتمے کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دھرتی پر حیاتیاتی تنوع ہی ماحولیاتی استحکام کا ضامن ہے، اس لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے حیاتیاتی تنوع کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جنگلی حیات نہ صرف ماحول کو متوازن رکھتے ہیں بلکہ ہماری دھرتی کی قدرتی خوبصورتی کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں جنگلی حیات کو بچانے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جنگلی حیات کا تحفظ صرف حکومت یا متعلقہ اداروں کی نہیں بلکہ ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ عوام کی شمولیت اور مدد کے بغیر جنگلی حیات کے تحفظ کا کام کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام مذہب کی روشنی میں ماحول اور جنگلی حیات کی اہمیت سے متعلق لوگوں کو شعور فراہم کریں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں آگاہی کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے اور اب عوام کو جنگلی حیات پر جاری ظلم کو روکنے میں متعلقہ اداروں کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ قدرت کی اس تخلیق کا تحفظ یقینی بنا کر ماحول کو بچایا جا سکے۔ ابھی آپ ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان خصوصی فیچر سیریز میں جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں فیچر سن رہے تھے۔ آواز ڈاکٹر فاروق تالپور، تحریر علی اکبر ہنگورجو، پروڈیوسر محمد یاسین جنیجو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔